چونکہ ابھی علامہ یاسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، اور ابھی میں نے اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، پھر بھی لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ جناب کیوں گئے. پھر لوگوں کو یہ بھی وہم ہو جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ سلطنت کے لیے گئے، سیاست کے لیے گئے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. 2 شہزادے تھے. اب وہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اور مثالیں بھی دے رہا ہوں، نام لے کے مثالیں دے رہا ہوں، بار بار صفائیاں نہیں دوں گا، میں صفائی دے چکا. دیکھیں میں اب نام لے کے مثال دے رہا ہوں. ابھی دور حاضر میں ہمارے یعنی چونکہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ سیاست تھی، سلطنت تھی، یہ دنیا داری تھی، تو مثالیں دنیا داروں سے دے رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ کو صدیاں پیچھے بھی نہیں لے جا رہا تاکہ آپ پتہ نہیں اس روایت پہ اعتبار کریں نہ کریں، آپ کو اس کتاب پہ پتہ نہیں اعتبار آئے نہ آئے. آپ کی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے اس ملک کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو شیدہ ٹلی ہے شیخ رشید کا، میں اسے اپنا چپڑاسی رکھنا بھی پسند نہیں کرتا. میں اسے پھر اسے اپنا مشیر رکھ لیا. توجہ ہے؟ پھر کیا رکھ لیا؟ مشیر رکھ لیا. اب جب پوچھا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا جی سیاست میں تو کچھ حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا. اچھا زرداری صاحب نے معاہدہ کیا، وعدے کیے، پھر کہا وعدے پورے کرو. انہوں نے کہا جی وعدے کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے، سیاست میں کچھ حرف آخر مل بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جناب عمران خان صاحب نے فرمایا کہ یہ جو جناب پرویز الہی صاحب ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں صوبے کے، سب سے بڑے. پھر انہیں کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. کہ بھائی صاحب یہ کیا ہوا؟ کہ سیاست میں کچھ حرف آخر. بھائی جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں، جمہوریت کے یہ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، دنیا داری ہے، حرف آخر تو نہیں. پھر یہ ہمارے زرداری صاحب نے کہا ان دونوں بھائیوں کو نواز شریف شہباز شریف کو کا الٹا لٹکاؤں گا، چوک چوراہوں میں لے آؤں گا. پھر جب مل بیٹھے بھائی یہ کیا ہوا؟ سیاست ہے، دنیا داری ہے، اس میں کچھ حرف آخر کرنا پڑتا ہے. پھر عدالتوں نے انہی دونوں بھائیوں کو اشتہاری قرار دیا کا مجرم ہیں، ملک کے 30,000 ارب کھا گئے، وارنٹ جاری ہوں، یہ غدار ہیں، ان کو واپس لایا جائے، اس ملک سے رابطہ کیا جائے، اس ملک سے رابطہ کیا جائے. عدالتوں میں اشتہار چل رہے ہیں، پیشیاں چل رہی ہیں، انہیں حاضر کیا جائے، اور یہ جناب ملک کے غدار ہیں، لوٹ کے کھا گئے. اب بھائی صاحب وزیر اعظم ہیں. توجہ ہے؟ بھائی صاحب ابھی وارنٹ نکلے ہوئے تھے، ابھی اشتہاری تھے، اب وزیر اعظم ہیں. بھائی صاحب یہ کیا ہوا؟ سیاست ہے، سیاست ہے، سیاست میں کچھ حرف آخر کرنا پڑتا ہے. اب عدالتیں بھی چپ، ادارے بھی چپ، لٹکانے والے بھی، گھسیٹنے والے بھی. یہی دونوں محترم بھائی جان نے کہا زرداری کو گھسیٹوں گا چوک میں، لوٹ کے کھا گیا، جی چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ. پھر بھائی صاحب کو صدر بنا دیا. پھر مل بیٹھے، کہا یہ کیا ہوا؟ بس آخری مثال کہ بھائی سیاست میں کچھ حرف آخر. یہ بات، یہ ساری مثالیں دے کے میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ سیاست میں حق بات یہی ہے کہ سیاست میں کچھ حرف آخر. اگر بات سیاست کی ہو، اگر بات بس میں اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی پھر شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں گا. اگر بات سیاست کی ہو، اگر بات حکومت کی ہو، اگر بات سلطنت کی ہو، پھر کچھ حرف آخر، پھر واقعی کچھ حرف آخر. پھر مل بیٹھنا پڑتا ہے، پھر مل کے کھانا پڑتا ہے. دیکھو انگلیاں ایسی ہیں کھانے کے لیے، ایسے کر کھانا جو ہے تو مل بیٹھ کے پھر کھانے کے لیے تو بیٹھنا پڑتا ہے. سیاست جو ہے اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دی. اب یہ بات سمجھنے کے بعد اب آؤ کربلا چلتے ہیں، اب آؤ کربلا چلتے ہیں. اب میں آپ کو اس الزام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اگر بات سیاست کی ہے، اگر بات سیاست کی ہے، اگر بات حکومت کی ہے، اگر بات
سلطنت کی ہے. تو علامہ یاسر صاحب ابھی بتا رہے تھے کوئی اتنا بھی بھولا نہیں ہوتا, کوئی اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوتا. سیاست کے لیے, حکومت کے لیے, سلطنت کے لیے کوئی قاسم جیسا چہرے والا نہیں دیتا. سیاست کے لیے, حکومت کے لیے, سلطنت کے لیے کوئی علی اکبر قربان نہیں کرتا. سیاست کے لیے, حکومت کے لیے, سلطنت کے لیے, ان عہدوں کے لیے کوئی, اور میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی علی اصغر نہیں دیتا, کوئی علی اکبر نہیں دیتا, کوئی قاسم نہیں دیتا. کوئی ابھی علامہ یاسر صاحب بتا رہے تھے کوئی اپنی خاندان کی باپردہ بیویوں کو اس طرح میدان میں سیاست کے لیے, حکومت کے لیے, سلطنت کے لیے نہیں لے کر آتا. لیکن جب بات دین کی ہو, جب بات شریعت کی ہو, جب بات قرآن کی ہو, جب بات اسلام کی ہو, جب بات حقانیت کی ہو, جب بات حسینیت اور یزیدیت کی ہو, تو پھر حسین ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر حسین کہتا ہے مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہے. پھر حسین کو اتنا بھولا سمجھتے ہو, اتنا بھولا سمجھتے ہو. دیکھو کوئی کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو, اعلیٰ عہدے پہ, دیکھو کاروبار روزگار نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. ابھی ساجد رضوی صاحب کی بات ہو رہی تھی, ماشاءاللہ اچھی نوکری پر ہیں. اب ان کو کوئی اس سے کم درجے کی نوکری آفر کر دے, کریں گے؟ نہیں کریں گے. کوئی وزیر اعلیٰ لگا ہو کسی صوبے کا, تو اسے کہیں جناب فلاں محکمے میں کلرک کی سیٹیں آئی ہیں اپلائی کر دیں, تو کرے گا؟ کوئی بھولا بھی ہو, جی کوئی بھولو ہو, کرے گا؟ نہیں کرے. کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں. اور دیکھیں نا قرآن کہتا ہے بئس الاسم فسوق بعد الایمان, ایمان قبول کر کے پھر اس طرح کی حرکتیں ایمان والے نہیں کرتے. ایمان جن کے درجے بلند ہو گئے ہوں پھر وہ واپس تنزلی پہ نہیں جاتے. بلندی والے تنزلی کی طرف, اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ والے ہیں جی. یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ والے ہیں جی. یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والے ہیں. یہ وہ ہیں جن سے جو بظاہر عیب ہو بھی سکتا تھا, کجی ہو بھی سکتی تھی, میں آپ نہیں, میرا بھی دل کرتا ہے, ہم سب کا دل کرتا ہے کہ اہل بیت کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. لیکن دیکھیں میرے آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, میرے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میرا رب کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی آل کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. اور وہ جب چاہتا ہے فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا يَقُولَ لَهُ كُن, وہ جب چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جاؤ. جب اس نے چاہا کہ ان کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو تو پھر ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. ان کا دامن اجلا ہے, ان کا دامن ستھرا ہے, ان کا دامن پاکیزہ ہے. کوئی دنیا میں کسی سیٹ پہ بیٹھا ہو کام والے عہدے پہ نہیں آتا. حسین کو اتنا بھولا سمجھ رکھا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ, حسین کو اتنا نادان سمجھ رکھا ہے کہ جنت کے جوانوں کی سرداری چھوڑ کر جی وہ سلطنت لینے جائے گا. کوثر کا مالک جی, کوثر و سلسبیل کا مالک عہدے لینے جائے گا, مسند لینے جائے گا, اقتدار لینے جائے گا. یہ تو مولا حسین ہیں, ان کے منگتے پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. حسین کا تو کوئی غلام نہ پسند کرے. حسین کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ سیاست کے لیے جائے گا, سلطنت کے لیے حسین جائے گا. جتنی پھر میں نے بات کی تھی, جتنی دیر کی ٹوٹل حکومت ہے یزید کی 3 سال,
اور اس حکومت میں دیکھو، حکومت وہ ہوتی ہے جب حکم چلتا ہو. جی یہ ہوتی ہے نا حکومت کے حکم جب چلتا ہی کچھ نہ ہو تو پھر کیا حکومت؟ حکومت تو یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب قیامت تک آنے والا بندہ جب تک آپ کا حکم مان نہ لے ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا. یہ حکم ہے، یہ حکمرانی ہے، یہ سلطنت ہے. اور دیکھو میرے آپ کے لیے قانون یہ ہے کہ پہلے جان دیں گے، پہلے مال دیں گے، پھر جنت ملے گی. اور میرے حسین کو جنت کی سرداری کب ملی؟ توجہ ہے؟ کب ملی؟ بچپن سے. اچھا بچپن سے تو سرداری ملی. اور پتہ حسین کا نام، حسین کا نام حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جناب حسن حسین پیدا ہوئے، جناب علی نے نام اور رکھے، نام اور رکھے. پھر آقا و مولا محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن ہے، یہ بیٹا. یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے پہلے، ان سے پہلے عرب میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ رب نے کسی کو حسن اور حسین نام رکھنے بھی نہیں دیا. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ نام اللہ نے اپنے نور کے پردوں میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے. جن کے ناموں جیسا نام آدم سے لے کے حسین تک رب نہیں رکھنے دیتا. کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے. جی کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے. مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا. رب جن کے ناموں جیسا نام نہ رکھا، اب رکھو نام. اب نام رکھا گیا حسن بھی، حسین بھی. اب جس نے رکھنا ہے مولا حسین کو دیکھ کے رکھے. اب جس نے نام حسن رکھنا ہے مولا حسن کو. تو انہوں نے تو ابھی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی. جنت کی کنجی کیا ہے؟ توجہ ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ انسان کا دامن اجلا کرنے کے لیے حج کرنی پڑتی ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں. سابقہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان سے، حالت احتساب سے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. یہ تو ابھی گود میں ہیں، ابھی نماز فرض بھی کوئی نہیں ہوئی، ابھی روزہ فرض بھی کوئی نہیں ہوا، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ابھی حج ابھی کچھ فرائض لازمی کوئی نہیں ہوئے. صرف جنت نہیں مل گئی، جنت کی سرداری بھی مل گئی. اب کوئی جنت کی سرداری بیچ کر جی کوئی دیکھیں نا، کوئی بے جا بھی شکوہ کرے تو شعور تو ہونا چاہیے، تمیز. اتنی بات تو ہو، پتہ تو لگے انسان کیا کہہ رہا ہے. یعنی اس کو بات کرتے ہوئے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو جس کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہو، وہ دنیا لینے جائے گا، وہ اقتدار لینے نہیں جائے گا. تو پھر وہ کیا لینے گئے تھے؟ وہ علامہ یاسر صاحب نے بتایا، وہ علامہ یاسر صاحب نے بتایا. دیکھیں حسین، اب بالکل یہ آخری جملے ہیں، میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے اور آپ کے سب کے مولا حسین وہاں پر. اب پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کربلا کا شاہ حسین یا حسین. پھر نعرہ لگائیں نا باواز بلند، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین و حسین، یا حسین، یا حسین. حسین ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، حسین ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں بالکل آخری جملہ گفتگو کا اختتام. دیکھیں ابھی میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی، شمار اور کردار میں ربط ہوتا ہے. شمار اور کردار میں، اگر آپ کہیں شمار ہونا چاہتے ہیں تو جہاں آپ شمار ہونا چاہتے ہیں وہاں والا کردار اپنانا پڑے گا. ارادوں سے، خواہشوں سے کام نہیں چلتے.
ابھی علامہ یاسر صاحب بتا رہے تھے کہ جو آپ میں مل بیٹھ کے اکٹھے بیٹھے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب ہے۔ دیکھو حسین کا ذکر کرنا، ذرا آپ کہیں تو پھر مزہ آئے گا، حسین کا ذکر کرنا، حسین کی فکر کرنا، حسین کے نام پہ محفل کرنا، حسین کو یاد کرنا، حسین کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اب آپ بولے نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بس پیغام اور پھر اختتام، جب حر کی مثال دے رہا ہوں شمار اور کردار میں، بالکل کامل پرفیکٹ ایگزامپل دے رہا ہوں حر کی۔ نماز حر نے ابھی جب قافلہ حسین اختیار نہیں کیا تھا تب بھی حر نے نماز حسین کے پیچھے پڑھی، پیچھے نماز پڑھی، نماز میں کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، سلام پھیر کے کہا آگے نہیں جانے دوں گا۔ توجہ ہے؟ کیوں؟ نوکری ہے، نوکری ہے، مجبوری ہوتی ہے، کرنا پڑتا ہے، دنیا داری ہے، آگے نہیں جانے دوں گا، حکم ہے۔ اب وہ بابا رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یہ نوکریاں بڑی ظالم ہوتی ہیں، بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ سوچیں تو صحیح، آپ سوچیں تو صحیح کہ کوئی ہم شکل رسول علی اکبر کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ دیکھو نجران کے عیسائیوں کو حیا آ گئی، نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کو حیا آ گئی، وہ 70 اپنے بڑے لائے تھے، ان 70 میں پھر 3 بڑے تھے، وہ رات مناظرہ کرتے رہے، صبح مباہلہ کرنے آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، ایک طرف جناب حسن ہیں، ایک طرف جناب حسین ہیں، پیچھے سیدہ زہرا ہیں، پیچھے علی المرتضیٰ ہیں، انہیں سامنے یہ 3 چہرے نظر آئے، تو جو ان کے بڑے تھے انہوں نے کہا یہ جو چہرے تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو چہرے تمہیں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے نا، ان کے ساتھ پہاڑ بھی چل پڑیں گے، کہیں ان سے مباہلہ نہ کرنا، لوٹ جاؤ، یہ مقابلہ کرنے والے لوگ۔ اتنی بات تو نجران کے آئے ہوئے عیسائی شکلیں دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ مقابلہ کرنے والے لوگ، تو جن کو علی اکبر دیکھ کے بات سمجھ نہیں آئی، جن کو قاسم دیکھ کے بات سمجھ نہیں آئی، جن کو حسین کے خطبے سن کے بات سمجھ نہیں آئی، جن کو حسین کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بات سمجھ نہیں آئی، دیکھو حسین کے قافلے میں شریک ہونے کے لیے یزید کا لشکر چھوڑنا پڑتا ہے، حسین کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے حر حسین کے قافلے میں شمار نہیں ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے حر حسین کے قافلے میں شمار نہیں ہوا۔ وہ اتنے لجپال ہیں، وہ اتنے لجپال ہیں، وہ اتنے لجپال ہیں، دیکھو جن کے در کی میں بات کر رہا ہوں وہ اتنے لجپال ہیں کہ جس نے راستہ روکا، جس نے پانی روکا، جس نے نوبت یہاں تک لے دیکھیں نا یہاں تک پہنچائی، وہ آخری دن، آخری لمحے، آخری مرحلے آ کے توبہ کر لے، یہ اتنے لجپال ہیں، یہ تو آخری لمحے بھی توبہ قبول کر لے۔ کوئی آئے تو صحیح، لیکن دیکھو آنا پڑتا ہے، آنا پڑتا، ایسے باتیں نہیں بنتی، ایسے باتیں نہیں بنتی، ایسے نہیں بنتی۔ اب دیکھو پھر مقصد سیاست کرنا نہیں ہے، مقصد حسین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اقبال نے کہا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی جی گیسوئے دجلہ و فرات۔ کا ماحول ویسا ہی ہے، یزید اب بھی برسرے اقتدار ہے، تو یزید تو برسرے اقتدار ہے، حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، نعرے لگانا ثواب ہے، میں نے کہا مستحب ہے، میں انکار نہیں کر رہا، محفلیں کرنا ثواب ہے، لنگر کھانا پکانا ثواب ہے، یہاں مل بیٹھنا
सवाब है, लेकिन काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। काम चलाने के लिए हुसैन के काफिले में आके खड़ा होना पड़ेगा। और हुसैन का इम्तिहान तगड़ा होता है, हुसैन तो चराग बुझा के इम्तिहान ले लेता है। समझो है, हुसैन का इम्तिहान तगड़ा है। देखो, हुसैन के काफिले में आने के लिए यजीद का लश्कर छोड़ना पड़ेगा। नौकरियों की, तनख्वाहों की, दुनियादारी की फिक्र, हुसैन का नाम लेना आसान नहीं है। डरना नौकरी से, नाम हुसैन का लेना ये बारीक सौदा नहीं है, ठीक है। डरना रिज्क रोजी से, डरना दुनियादारी से, नाम हुसैन का लेना ये बात बनती नहीं है। हुसैन का नाम लेना है तो फिर वक्त के यजीद के सामने डट के खड़ा होना पड़ेगा। फिर हम हुसैनी हैं, फिर हमारा शुमार हुसैनियों में होगा। और अल्लाह से डर है, वो करीम है, वो लजपाल है। दुआ तो यही है, दुआ यही है कि वो हमारी ये टूटी फूटी हाजिरी कबूल कर ले। दुआ यही है, दुआ इल्तिजा भी यही है, दरखास्त भी यही है, मौला हम इस काबिल नहीं, हम जो हैं तू कबूल कर ले। दुआ यही है, इल्तिजा यही है, अपने लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन मैंने आपको कुरान पढ़ के सुना दिया, ऐसे होता नहीं, ऐसे होता जहां शुमार करवाना हो अपने आप को, वैसा किरदार जरूरी है। इसलिए अगर हुसैनी शुमार होना चाहते हो तो फिर हुसैनी किरदार अपनाओ। हुसैन को यजीद से क्या मसला था? यही कि दीन पे अमल नहीं करता। देखो, फतूहात तो यजीद के दौर में भी हुई, यजीद ने नहरें भी खुदवाई। उस नहर का नाम कई अरसा नहर यजीद के नाम से तारीख में मशहूर है, आया रहा। उसने नहरों का तो खुदाई का काम किया, फतूहात भी हुई, तरक्याती काम भी हुए। तवज्जो है, हमें मैं नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ठेके तो आते हैं, सड़कें तो बनती हैं, पुल तो बनते हैं, नौकरियां भी लगती हैं, तरक्की भी होती है, लेकिन वोट तरक्की को नहीं पड़ता। वोट जनाबे वाला वो फतूहात को नहीं पड़ता, वोट तो किरदार को पड़ता है। तो हुसैन ने क्या कहा था? आज की जुबान में यजीद को वोट नहीं, भाई यजीद को वोट नहीं दूंगा, बात खत्म हो गई। यजीद को वोट, और ये जिस घराने की मैं बात कर रहा हूं, ये 40,000 का लश्कर हो, 40,000 का लश्कर हो, और इन्हें समझ आ जाए कि सामने वाला बातिल नहीं है, हक पर है, सुलह कर लेते। 40,000 का लश्कर हो, मरकज में बैठे हों। देखें, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कहां की वो अमारत थी, मुल्क शाम की। ज्यादा से ज्यादा आप इराक भी साथ शामिल कर लें या कोई अतराफ व अकनाफ, तो लाखों मुरब्बा मील पर हुक्मरानी किसकी थी? हसन की। उनकी फौज किसके साथ थी? जनाबे हसन के पास। मरकज किसके पास था? सारी सिपाह का सालार कौन था? सुलह कर ली। और इधर 72 हैं, मुकाबले में 22,000 हैं, डट के खड़े हो गए। ये 40,000 हो तो सुलह कर लेते हैं, 72 हो डट के खड़े हो जाते हैं। क्यों? ये तादाद नहीं देखते, ये किरदार देखते हैं, किरदार देखते हैं। बस बात इख्तिताम तक पहुंच गई। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं और आप रोज रात को इशा में नमाज पढ़ के जो पढ़ के सोते हैं, वो ये वादा करके सोते हैं, व नाखलाओ व नतरुको मैं यफजुरुक। जिन मेरे दोस्त भाइयों को, बच्चों को पता ही नहीं होगा कि हम रोज रात को इशा में क्या कहते हैं, वो तो सुभान अल्लाह क्या कहने, माशाअल्लाह। जिनको पता है, जो कहते ही नहीं, वो भी सुभान अल्लाह। लेकिन चले, व नखलाओ व नतरुको मैं यफजुरुक, क्या कहा? या अल्लाह, जो तेरे नाफरमान हैं उनसे हमारा कोई वास्ता कोई नहीं, उनसे कोई लेना देना कोई नहीं। रोज हाथ बांध के बावजू हो के नमाज में रब से वादा करके फिर किसके साथ खड़े होते हैं? मैं और आप दुनियादार के साथ, उसी जालिम के साथ, उसी फासिक के साथ। क्यों? उसने मेरे बच्चे की नौकरी लगवानी है, उसने ठेका मंजूर करवाना है, मुझे उससे लालच है, गर्ज है, मेरी बरादरी है, कौम है, कबीला है, करना पड़ता है, करना पड़ता है वाले काम हुसैनी नहीं करते। हुसैनी बनने के लिए काफिला यजीद का छोड़ना पड़ता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको
حسین کے قافلے والا کردار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باطل کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزیمت دے، اعلیٰ کردار دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔